اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق کے خاص سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 6 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آئے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ وَلَکُمْ کاف بریک ادا کریں گے، میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے، اور میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑا جائے گا۔ جمال جیم کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دو دانتوں کے جڑ کے ساتھ زبان کی نوک ملے گی، جیم ادا ہوگا۔ میم کی ادائیگی میں عرض کر چکا ہوں، الف خالیز حرکت ما قبل میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کریں۔ لام کے اوپر تنوین یعنی دو پیشیں ہیں، اس کے بعد ہا حرف حلقی ہے، یہاں نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس کو اظہار کا قانون کہا جاتا ہے۔ فیہا جمال حین تریحون، را کے نیچے زیر ہے، بریک ادا کیا جائے گا۔ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف را کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کریں۔ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف ہا کے اوپر پیش، واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے قیم مقام لمبا کر کے ادا کریں۔ تریحون تریحون وحین، یا ساکن ما قبل ہا کے نیچے زیر، اس کو بھی ایک الف کے قیم مقام لمبا کریں گے۔ تسرحون، سین کی حرف صفیریہ ہے، ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز آئے گی، اور را کے اوپر زبر ہے، لہٰذا مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ حون میں واو ساکن ما قبل مضموم ہے، پیش والا ضمے والا ہے، لہٰذا ایک الف کے قیم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وَلَکُمْ واو اور لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، جمال رونق ہے، خوبصورتی ہے، حینا جس وقت تم تریحون چراگاہوں سے، وحینا جس وقت تریحون جس وقت تم صبح کرتے ہو، وحینا اور جس وقت تسرحون تم، تریحون کا مطلب ہوتا ہے چرانا یا چراگاہ سے، اور تسرحون کا مطلب ہوتا ہے صبح کا لے جانا، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ یعنی یہاں بیان ہو رہا ہے، اس سے پہلے آیت میں چوپایوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ چوپائے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چوپائے جس میں آپ کے لیے فائدہ ہے، اب اسی بات کا تسلسل ہے۔ فرمایا کہ ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ کو دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وضاحت اور مقام و مرتبہ بڑھتا ہے۔
جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، تو اسی طرح جانوروں والے کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مال کی کثرت موجود ہے۔ اسی بات کا تسلسل آگے ارشاد فرمایا و تحملو، اور وہ اٹھاتے ہیں اسقالکم تمہارے بوجھ الا بالدن طرف شہر کے لم تکونو جو نہیں ہوتے بالغی ہے پہنچانے والے الا مگر ہاں بشکل انفس جان کا مصیبت، انا بے شک ربکم تمہارا رب لرعوف الرحیم نہایت شفقت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کا مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا نہایت مہربان ہے۔ جانوروں کا اگلا فائدہ بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام کرنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے دانہ پانی کا خیال رکھنا، یہ تعلیمات اسلام ہے۔ اسلام کتنا عظیم دین ہے جو جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم انسانوں سے بھی حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی کھیتی موجود ہے تو راہ چلتا انسان اس کی اجازت کے بغیر اس کی کھیتی سے کھا لے، اس شخص کھانے والے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کسی نے وہاں سے کچھ لیا تو جس نے اگایا ہے اس کے حق میں صدقہ ہوگا، کھانے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم بغیر اجازت کے وہاں سے لے لو۔ حضرت سال بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے اونٹ کے پاس سے آپ گزرے جس کی پیٹھ پیٹ سے لگی ہوئی تھی، ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور اچھی طرح کھلایا پلایا کرو۔ حضرت سیدنا جابر پاک فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک شتر بان کو مارا اور اس سے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ہم اپنی تربیت کا سامان کیسے اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم آئے روز شکوے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر یہ امتحان لے لیا ہے، خاص کر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، اللہ نہ کرے کوئی آپریٹ کا سسٹم ہو جائے کوئی اس طرح کا، تو ہم شکوے زبان پر لاتے ہیں، ہماری طاقت نہیں تھی، بس پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہتا ہے لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اور اسلام وہ دین ہے جہاں تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے معاملے میں اتنی سختی سے لوگوں کو حسن سلوک پر ابھار رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو سزا دے رہے ہیں جس نے سامان زیادہ لادا ہے۔ تو آپ چشم تصور میں لائیں کہ جو اسلام زیادہ بوجھ لادنے کو پسند نہیں کرتا، وہ اسلام انسان پر زیادہ بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہٰذا جتنی ہم میں طاقت ہوتی ہے ہمیں اتنا آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش میں امتحان میں بچہ روئے کرلائے تو بے صبری سے امتحان پاس نہیں ہوتا۔ امتحان ہمیشہ صبر، استقامت اور اللہ کی ذات پر بھروسے اور توکل سے ہوتا ہے۔ جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو ہمیں امتحانات میں نہیں گھبرانا چاہیے، یہ مشکلات عارضی ہیں۔ مومن ان مشکلات سے پریشان نہیں ہوتا، اللہ پر توکل کرتا ہے، مولا پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ وقت جو برا ہماری طلب کے بغیر آیا ہے، یہ اچھے وقت میں بھی بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کا فلسفہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کی گنتی ہے جسے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آپ کی فزکس کہتی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جگہ رک نہیں سکتا، وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر اچھا وقت ہے تو آپ آزمائشی وقت کے لیے بھی تیار رہیں، اور اگر آزمائشی وقت ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ آپ کے لیے اچھے وقت کی بھی نوید ہوتی ہے۔ رات جتنی بھی کالی ہو آخر صبح ہو کر ہی دم چھوٹتا ہے، لہٰذا ہمیں پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والخیلہ، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ، اور اس سے زینت حاصل کرو، وہ یخلقو، اور تخلیق فرمائے گا، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج تک نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے لیے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان پر تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنے تابع کر دینا اور ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا، یہ سب اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہے۔ پھر فرمائے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمہاری تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے کے لیے راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ رب العزت کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جس طرح بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اسی طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات ہیں جو ابھی آئندہ کے زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت مقدسہ کے اس حصے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس میں داخل ہے۔ یہ جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں، جتنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ رب العزت پر قصد السبیل، درست راستہ، ومنہا زائر، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں، ولو شاء، اور اگر اللہ چاہتا، لہداکم، تم کو ہدایت عطا کر دیتا، اجمعین، تم ساروں کو۔ اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے اور اس میں کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سبھی کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اور اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور چونکہ گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ نیز سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچا دے۔
وَمِنْہَا زائر، یعنی ان راستوں میں سے کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام راہیں جیسے یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت وغیرہ، یوں ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت نصیب فرمائے، کفر، گمراہی اور بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی سے معافی نصیب فرمائے۔ طبیعت سازگار نہیں ہے تو اب بھی بالکل آواز بند ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے اسباق اور اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔